جی السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اس وقت موجود ہوں شیش محل جو کہ شاہی قلعہ کے اندر موجود ہے۔ آج اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جو ہے وہ شیش محل دکھائیں گے اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی بتائیں گے۔ یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا شیش محل ہے۔ اس کے اندر انٹر ہونے کے لیے 100 روپے ٹکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا پیچھے جو ہے وہ سارا شیش محل ہے، ٹھیک ہے۔ آئیں شروع سے جو ہے وہ اس کی مین انٹر سے جو ہے وہ آپ کو شیش محل دکھاتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو اس کی ہسٹری بتاتے ہیں۔ تو ویڈیو آگے مزید شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کی آن کر لیں۔ تو چلیں شروع سے دکھاتے ہیں اس کی مین انٹر سے شیش محل۔ شیش محل مغل دور کے سب سے شاندار محلوں میں سے ایک ہے، جسے شاہ جہاں نے اپنی محبوب ملکہ کے لیے تعمیر کروایا۔ ناظرین، شیش محل دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک عظیم شاہکار ہے اور یہ حیرت انگیز طور پر آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا کہ اسے کیسے تعمیر کیا گیا تھا اور اس میں آئینے کے طور پر کون سا مواد استعمال کیا گیا تھا۔ کچھ ماہرین تعمیرات اور تحفظ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پارے کا کوئی عنصر تھا جو اس ڈھانچے میں بطور آئینے استعمال ہوتا تھا اور اسی وجہ سے یہ ابھی تک برقرار ہے۔ یہ مغل دور کے سب سے شاندار محلوں میں سے ایک ہے اور دنیا بھر سے لوگ اس جگہ کو دیکھنے اور مطالعہ کرنے آتے ہیں۔ یہ آسمانی نظر آنے والا آئینہ دار محل شاہی قلعہ کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے اور اس کی تعمیر کے پیچھے محبت کی کہانی بھی ہے۔ اس کی ساخت کی طرح منفرد ہے۔ شیش محل شہنشاہ جہاں کے لیے آصف خان کی نگرانی میں 1631 اور 32 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی محبوب ملکہ ممتاز کے لیے تعمیر کروایا جب وہ لاہور میں رہتی تھی، لیکن بدقسمتی سے محل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا اور شاہ جہاں کو ہندوستان میں تاج محل کی تعمیر کا حکم دینا پڑا۔ مختلف حوالوں کے مطابق ملکہ ممتاز کی موت 1631 میں ہوئی اور محل 1632 میں مکمل ہوا اور اس سے شاہ جہاں کا دل ٹوٹ گیا۔ شیش محل کی اہم خصوصیات میں اس کے اندر خالص سونا لگانا اور سفید سنگ مرمر قیمتی پتھروں کا جڑنا ہے۔ سنگ مرمر کے سوراخ شدہ اسکرینیں اور مونا بت کاری کے ساتھ آئینہ کاری مؤدب شیشے کی موزیک ورک بھی شامل ہے۔ رنگ برنگے سنگ مرمر کے پتھر کے سلیب، سنگ موسیٰ، سنگ ابری، سنگ بادل کی اس تعداد نے محل کے سامنے کے کشادہ صحن کی خوبصورتی میں اضافہ کیا اور ایک پانی کا حوض بھی محل کے بیچ میں بنایا گیا جو 4 فواروں پر مشتمل ہے۔ دوسری عمارتیں ہر طرف سے پانی کے 4 راستوں کے ذریعے اس حوض کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ شیش محل محبت کا محل ہے اور تاریخ ہمیں ہمیشہ اس کی تعمیر کے پیچھے کی کہانی کے بارے میں یاد دلاتی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے کمرے ہزاروں پیچیدہ کٹے ہوئے کثیر رنگوں کے آئینہ کی روشنی کی کہکشاں میں چمکتے ہیں۔ شیش محل قلعہ لاہور کے بہت سے دوسرے حصوں کی طرح سکھوں اور برطانوی حکمرانوں کے حملوں اور تبدیلیوں سے بچ نہیں سکا۔ سکھ دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے شیش محل کی چھت کو ایک حرم کے طور پر استعمال کیا، جہاں وہ بیٹھ کر کوہ نور کے زیور کی نمائش کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موت بھی اسی کمرے میں ہوئی جو ابھی تک برقرار ہے اور ایک تنگ سیڑھی سے وہاں جایا جا سکتا ہے۔ شیش محل کی چوٹی پر کمرے کی اضافے نے اس محل پر بوجھ بڑھا دیا، جس سے اس کا ڈھانچہ کمزور ہو گیا اور چھت خراب اور گرنے لگی۔ تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ
1904 سے 1905 میں مرکزی برآمدے کی چھت سے پلاسٹر ٹوٹ کر گر گیا اور جس سے لکڑی کے اندرونی شیطروں کی بوسیدگی اور کھجلی ہوئی چھت کھل گئی۔ عمارت کو 1927 میں برطانوی ہند کے محکمہ آثار قدیمہ نے مرمت کا کام کیا۔ اسی طرح کے مسائل 1960 کی دہائی میں پیدا ہوئے اور معمولی مرمت کے ذریعے حل کیے گئے۔ 1975 میں شیش محل کو پاکستان کے محکمہ آثار قدیمہ نے نوادرات ایکٹ کے تحت ایک محفوظ یادگار کے طور پر درج کیا اور 1981 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ 2006 میں اس محل کو غیر ملکی فنڈنگ اور محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے بحال کیا تھا، لیکن اب یہ دوبارہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور موجودہ اتھارٹی والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی لاہور فورٹ کا انتظامی کنٹرول رکھتی ہے اور اس کے تحفظ کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ اس وقت شیش محل کو والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے چھوٹی روشنیوں اور الیکٹرانک موم بتیوں سے روشن کیا گیا ہے۔